السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 43 کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور ہم نے ان کے سینوں سے بغض و کینہ کھینچ لیا، ان کے نیچے نہریں بہیں گی اور وہ کہیں گے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اس کی ہدایت دی، اور ہم ہدایت نہ پاتے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ بے شک ہمارے رب کے رسول حق لائے اور انہیں ندا کی جائے گی کہ یہ جنت ہے، تمہیں تمہارے اعمال کے بدلے میں اس کا وارث بنا دیا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنتوں اور جہنمیوں کے درمیان کیسا پیارا تقابل بیان فرمایا ہے کہ ان کے نیچے آگ کے بچھونے تھے اور ان کے محلات کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ ان کے گرو ایک دوسرے پر لعنت کر رہے تھے، اور ان جنتیوں کے دلوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کینے کو نکال دیا، اور یہ سب پاکیزہ دل والے ہوں گے۔ نہ تو دنیاوی باتوں کا کینہ ان کے دلوں میں ہوگا، اور نہ ہی جنت میں ایک دوسرے کے بلند مقامات و محلات پر حسد کریں گے، بلکہ سب پیار و محبت سے رہ رہے ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ پاکیزہ دل ہونا جنتیوں کے وصف ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل سے امید ہے کہ جو یہاں اپنے دل کو بغض و کینہ اور حسد سے پاک رکھے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن اسے پاکیزہ دل والوں یعنی جنتیوں میں داخل فرمائے گا۔ جنت میں جانے سے پہلے سب کے دلوں کو کینے سے پاک کر دیا جائے گا۔ چنانچہ بخاری شریف کی حدیث میں ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مسلمانوں کی دوزخ سے نجات ہو جائے گی تو انہیں جنت اور دوزخ کے درمیان پل پر روک لیا جائے گا، پھر ان میں سے جس نے جس کے ساتھ دنیا میں زیادتی کی ہوگی اس کا قصاص لیا جائے گا۔ پس جب ان کو پاک اور صاف کر دیا جائے گا تب ان کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی۔ اس ذات کی قسم جس کے قبض قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ان میں سے ہر ایک شخص کو جنت میں اپنے ٹھکانے کا دنیا کے ٹھکانے سے زیادہ علم ہوگا۔ یہاں چونکہ بغض و کینے کا تذکرہ ہوا، اس کی مناسبت سے یہاں بغض و کینہ کا مفہوم اور اس کی مذمت بیان کی جاتی ہے۔ چنانچہ علامہ حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب آدمی عاجز ہونے کی وجہ سے فوری غصہ نہیں نکال سکتا تو وہ غصہ باطن کی طرف چلا جاتا ہے اور وہاں داخل ہو کر کینہ بن جاتا ہے۔ کینے کا مفہوم یہ ہے کہ کسی کو بھاری جاننا،
اس سے نفرت کرنا اور دشمنی رکھنا، اور یہ بات ہمیشہ ہمیشہ دل میں رکھنا۔ احادیث میں بغض و کینے کی شدید مذمت بیان کی گئی ہے، چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کے اعمال ہر ہفتے میں 2 مرتبہ پیر اور جمعرات کے دن پیش کیے جاتے ہیں، اور ہر مسلمان بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے اس بندے کے جو اپنے بھائی کے ساتھ کینہ رکھتا ہو۔ کہا جاتا ہے اسے چھوڑ دو یا مہلت دو حتیٰ کہ یہ رجوع کر لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بغض رکھنے والوں سے بچو، کیونکہ بغض دین کو مونڈ ڈالتا یعنی تباہ کر دیتا ہے۔ بغض و کینے کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لیے احیاء العلوم کی 3 جلد کا مطالعہ فرمائیں۔ مسلمانوں کو آپس میں کیسا ہونا چاہیے، اس کے لیے ہم یہاں 5 احادیث بیان کریں گے۔ نمبر 1، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے عمارت کی طرح ہے، جس کا ایک حصہ دوسرے کو مضبوط کرتا ہے۔ پھر آپ نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل فرمائی، یعنی جس طرح یہ ملی ہوئی ہے مسلمانوں کو بھی اسی طرح ہونا چاہیے۔ دوسری حدیث حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں کی آپس میں دوستی اور رحمت و شفقت کی مثال جسم کی طرح ہے۔ جب جسم کا کوئی عضو بیمار ہوتا ہے تو بخار اور بے خوابی میں سارا جسم اس کا شریک ہوتا ہے۔ تیسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں اچھا وہ شخص ہے جس سے بھلائی کی امید ہو اور جس کی شرارت سے امن ہو، اور تم میں برا وہ شخص ہے جس سے بھلائی کی امید نہ ہو اور جس کی شرارت سے امن نہ ہو۔ چوتھی حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بندہ مومن نہیں ہوتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ بندہ مومن نہیں ہوتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ 5ویں حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گفتگو کرتے وقت اچھے طریقے سے بات کرنا۔ جب کوئی گفتگو کرے تو اچھے انداز میں اس کی بات سننا، ملاقات کے وقت مسکراتے چہرے کے ساتھ ملنا اور وعدہ پورا کرنا مومن کے اخلاق میں سے ہے۔ آیت کے اگلے حصے میں ارشاد ہے، وَقَالُوا الْحَمْدُلِلَّهِ، اور وہ کہیں گے تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ مومنین جنت میں داخل ہوتے وقت کہیں گے تمام تعریفیں اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اچھے اعمال کی ہدایت دی اور ہمیں ایسے عمل کی توفیق دی جس کا یہ اجر و ثواب ہے، اور ہم پر فضل و رحمت فرمائی اور اپنے کرم سے عذاب جہنم سے محفوظ کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد اور اس کا شکر جنت میں بھی ہوگا، کیونکہ وہ حمد و شکر ہی کا مقام ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ علم و عمل اور ہدایت کی توفیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی عطا سے ہے، لہذا کسی کو علم یا اچھے عمل کی توفیق ملے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد کرے اور اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی توفیق جانے۔ اسی وجہ سے ہمیں بکثرت لا حول شریف پڑھنے کا فرمایا گیا ہے، کیونکہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا معنی ہے کہ نیکی کی توفیق اور برائی سے بچنے کی طاقت نہیں مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی توفیق سے۔ آیت کے اگلے حصے میں ارشاد ہے، اور انہیں ندا کی جائے گی کہ یہ جنت ہے، تمہیں اس کا وارث بنا دیا گیا۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو ایک ندا کرنے والا پکارے گا، تمہارے لیے زندگانی ہے، کبھی نہ مرو گے،
تمہارے لیے تندرستی ہے، کبھی بیمار نہ ہوگے، تمہارے لیے عیش ہے، کبھی تنگ حال نہ ہوگے۔ جنت کو دو وجہ سے میراث فرمایا گیا، ایک یہ کہ کفار کے حصے کی جنت بھی وہی لیں گے، یعنی کافروں کے ایمان لانے کی صورت میں جو جنتی محلات ان کے لیے تیار تھے وہ ان کے کفر کی وجہ سے اہل ایمان کو دے دیے جائیں گے، تو یہ گویا ان کی میراث ہوئی۔ دوسرے یہ کہ جیسے میراث اپنی محنت و کمائی سے نہیں ملتی، اسی طرح جنت کا ملنا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہوگا۔ اپنے اعمال تو ظاہری سبب ہوں گے اور وہ بھی حقیقتاً جنت میں داخلے کا سبب بننے کے قابل نہیں ہوں گے، کیونکہ ہمارے اعمال تو ہیں ہی ناقص، یہ تو صرف سابقہ نعمتوں کا شکرانہ بن جائیں گے یا جہنم سے چھٹکارے کا ذریعہ بن جائیں گے تو بھی بہت ہے۔ ان کے بھروسے پر جنت کی طمع تو خود فریبی ہے۔ یہاں مفسرین نے ایک بہت پیاری بات ارشاد فرمائی، اور وہ یہ کہ جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو کہیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہمیں ہدایت دی، یعنی وہ اپنے عمل کی بات نہیں کریں گے بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل کی بات کریں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا کہ تمہیں تمہارے اعمال کے سبب اس جنت کا وارث بنا دیا گیا۔ گویا بندہ اپنے عمل کو ناچیز اور ہیچ سمجھ کر صرف اللہ کریم کے فضل پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل سے اس کے ناقص عمل کو بھی شرف قبولیت عطا فرما کر قابل ذکر بنا دیتا ہے، اور فرماتا ہے کہ تمہیں تمہارے اعمال کے سبب جنت دے دی گئی۔ یہاں مفسرین نے یہ بحث بھی فرمائی ہے کہ جنت میں داخلے کا سبب کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل یا ہمارے اعمال؟ تو حقیقت یہی ہے کہ جنت میں داخلے کا سبب تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہی ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے سورۃ الدخان آیت نمبر 57 میں، تمہارے رب کے فضل سے یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور یہی مضمون حدیث مبارک میں بھی ہے، چنانچہ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کسی شخص کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی نہیں؟ ارشاد فرمایا مجھے بھی نہیں، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے فضل اور رحمت میں ڈھانپ لے، پس تم اخلاص کے ساتھ عمل کرو اور میانہ روی اختیار کرو۔ البتہ بہت سی آیات میں اعمال کو بھی جنت میں داخلے کا سبب قرار دیا گیا ہے، تو دونوں طرح کی آیات و احادیث میں تطبیق یہ ہے کہ جنت میں داخلے کا حقیقی سبب تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہے، لیکن ظاہری سبب نیک اعمال ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان رب